بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، آپ دوستوں کے سامنے جو کہانی بیان کی جائے گی یہ ایک سچی کہانی ہے جو علیشہ نامی ایک خواجہ سرا کے ساتھ پیش آئی۔ اس خواجہ سرا نے اپنی زندگی کی اس درد بھری داستان کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے، تو پیش خدمت ہے ایک خواجہ سرا کی درد بھری کہانی۔ ایک خواجہ سرا کا اپنی ماں کے نام آخری خط۔ ماں جی، میری عمر 9 برس کی تھی جب ابا نے مجھے زمین پر گھسیٹتے ہوئے گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ میں چیخ چیخ کر تمہیں پکارتا رہا مگر تم بے حس و حرکت سہمی ہوئی مجھے تکتی رہی۔ واحد روانی تمہارے آنسوؤں کی تھی جو ابا کے غیظ و غضب کے آگے بھی تھمنے کو تیار نہ تھے۔ تمہارا ہر آنسو اس بات کا ثبوت تھا کہ تم ابا کے اس فعل سے بہت نالاں تھی، مگر ابا کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور بھی۔ مجھے محلے والوں کے طعنے، رشتہ داروں کے طنز اور لوگوں کی چپتی ہوئی نگاہوں سے جب ابا بے قابو ہو جاتے تو پھر اپنی کالے چمڑی کی چپل سے میری چمڑی ادھیڑ دیتے۔ اپنے جسم پر چپل سے بنائے گئے نقش لیے میں اس کالی کوٹھڑی کی جانب بھاگتا جو گھر میں میری واحد پناہ گاہ بن چکی تھی۔ پٹائی کا دن جب رات میں ڈھلتا تو تم ابا سے چھپ کر دبے پاؤں آتی، مجھے سینے سے لگاتی، اپنے دوپٹے سے میرے زخموں کی ٹکور کرتی، میرا سر اپنی گود میں لیے گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی۔ مجھے چپ کراتے کراتے تمہاری اپنی سسکیاں بن جاتی۔ آہوں اور سسکیوں کی گونج کے علاوہ اس کالی کوٹھڑی میں کچھ سنائی نہ دیتا۔ ہم دونوں آنسوؤں کی زبان میں بات کرتے۔ میرے آنسوؤں میں انگنت سوال ہوا کرتے کہ آخر کیوں ابا کی نفرت کی خاص عنایت مجھ پر ہے؟ آخر کیوں گھر میں مہمانوں کے آتے ہی سٹور کے تنگ و تاریک کمرے میں گھر کے ہر فالتو سامان کے ساتھ مجھے بند کر دیا جاتا ہے، اور جب تک یہ مہمان ہمارے گھر سے چلے نہیں جاتے مجھے رہائی کا پروانہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ مہمان ہر بار میرے لیے زحمت کیوں بن جاتے ہیں؟ مگر اماں، میرے ہر سوال کے جواب میں تم خاموشی سے میرے اوپر محبت بھری نگاہ ڈالتی اور کچھ نہ بولتی۔ بس کبھی تم میرے ماتھے کا بوسہ لیتی اور کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کر اس بات کی گواہی دیتی کہ میں تو اپنے راجہ بیٹے سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ایک سوال کرتے کرتے میں تھک جاتا اور نیند کی آغوش میں چلا جاتا کہ آخر مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے جو میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح ابا کے محبت کا حقدار نہیں۔ ہاں، تمہاری گود میں سو جانے سے پہلے میں یہ دعا بھی کرتا کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، مگر صبح ہوتی اور تم پھر اس عورت کا لبادہ اوڑھ لیتی جو ابا اور معاشرے کے خوف سے مجھے پیار کرتے ڈرتی تھی۔ میری ماں، جس دن ابا نے مجھے گھر سے نکالا اس دن میرا قصور بس اتنا تھا کہ میں نے تمہاری سنگار میز پر رکھی ہوئی لالی سے اپنے ہونٹ رنگ لیے تھے، تمہارا سرخ دوپٹہ سر پر رکھے، تمہارے ہاتھوں کے کنگن اپنے کلائی میں ڈالے، تمہاری ٹک ٹک کرنے والی جوتی پہن کر میں خوش ہو رہا تھا۔ بس یہ دیکھتے ہی ابا نے مجھ پر جوتوں کی برسات شروع کر دی۔ میں معافی کا طلبگار رہا مگر میری سنوائی نہ ہوئی، اور پھر گالی گلوچ کرتے ہوئے، زمین پر گھسیٹتے ہوئے، زنانہ زنانہ کہتے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے سب گھر والوں سے دور کر دیا گیا۔ میرے لیے ابا کے آخری الفاظ یہ تھے کہ آج سے تو ہمارے لیے مر گیا۔ یہ جملہ سنتے ہی
میری ہاتھوں کی گرفت جس نے ابا کے پیروں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کمزور پڑ گئی۔ میری گڑگڑاتی ہوئی زبان خاموش ہو گئی۔ میرے آنسو تھم گئے کیونکہ میں جانتا تھا کہ ابا اپنی کہی ہوئی بات سے کبھی نہیں پھرتے، اور تم ماں ابا کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد ابا مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑ گئے جہاں ایک گرو رہتا تھا۔ امجد کی جگہ میرا نام علیشہ رکھ دیا گیا۔ مجھے ناچ گانے کی تربیت دی جاتی، مجھ پر نظر رکھی جاتی، لیکن جب کبھی موقع ملتا تمہاری محبت میں گرفتار اپنے گھر کی طرف دیوانہ وار بھاگتا، مگر ابا کا آخری جملہ مجھے دہلیز پار کرنے سے روک دیتا۔ دروازے کی اوٹ سے جب تمہیں گرما گرم روٹیاں اتارتے ہوئے دیکھتا تو میری بھوک چمک جاتی، اور پھر تم اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر میرے بہن بھائیوں کے منہ میں ڈالتی تو ہر نوالے پر میرا بھی منہ کھلتا، مگر وہ نوالے کی حسرت میں کھلا ہی رہ جاتا۔ اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے میں اکثر گھر کے باہر رکھی ہوئی سوکھی روٹی کو اپنے آنسوں میں بھگو بھگو کر کھاتا۔ بعد کی عیدیں تو تنہا ہی تھی، جب گھر بدر نہ ہوا تھا، تب بھی عید پر جب ابا ہر ایک کے ہاتھ پر عیدی رکھتے تو میرا ہاتھ کھلا رہ جاتا۔ جب ہر بچے کی جھولی پیار اور محبت سے بھر دی جاتی تو میری جھولی خالی رہ جاتی۔ جب ابا اپنا دست شفقت سب کے سروں پر پھیرتے تو میرا سر جھکا ہی رہ جاتا۔ صحن میں کھڑی ابا کی سائیکل جس کو اکثر میں محلے سے گزرتے ہوئے دیکھتا، ہر بار دل میں یہ خواہش ہوتی کہ کاش ابا سائیکل روک کر مجھے صرف ایک بار سینے سے لگا لیں، مگر میری یہ خواہش ہی رہ گئی۔ گھر چھوڑنے کے عذاب کے بعد میرے اوپر ایک اور عذاب نازل ہوا جس کے قرب نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ چند شریف لوگ گرو کے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے زبردستی بے لباس کر دیا اور اپنی ہوس کی بھین چڑھا ڈالا۔ ماں، میں اتنا چھوٹا اور کمزور تھا کہ میں تکلیف کی وجہ سے اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں مجھے گرو کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ میں روز اپنی ہی نظروں میں گرتا مرتا رہا۔ پھر اسی کام کو میرے گرو نے میرے پیشے کا نام دے دیا۔ میں گرو کے پاس سے کئی بار بھاگا، در در نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، مگر مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ ہر بار گرو کے در پر ہی پناہ ملی۔ ہمارا وجود معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں تو کسی کو بددعا دینی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جا تیرے گھر میں بھی مجھ جیسا پیدا ہو، حالانکہ ہماری رگوں میں بھی سرخ خون دوڑتا ہے۔ ہمیں بنانے والا بھی تو وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا۔ ان کے سینے میں بھی دل ہماری طرح ہی دھڑکتا ہے، تو پھر ہمیں کس بات کی سزا دی جاتی ہے؟ ہمارا جرم کیا ہوتا ہے؟ شاید ہمارا جرم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خون سرخ ہے اور معاشرے کا خون سفید۔ میری ماں نے ساری زندگی جینے کی چاہ میں مرتا چلا گیا۔ سفید خون رکھنے والے لوگ کبھی مذہب کی آڑ لے کر تو کبھی جسم فروشی سے انکار پر ہمارے جسموں میں گولیاں اتار دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، مجھے بھی گولیاں ماری گئی ہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر مجھے امید کی کرن دکھانے کی کوشش میں آہستہ آہستہ میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ اگر تم ہمت کرو تو تم زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہو۔ میں نے مشکل سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی اور ڈاکٹر سے کہا، اگر میں ہمت کر کے لوٹ بھی آیا تو کیا مجھے جینے دیا جائے گا؟ جب ملک الموت میرے پاس آیا تو میں نے اس سے جینے کے لیے چند لمحوں کی درخواست کی۔ نہ جانے کیوں اس بار مجھے امید تھی کہ تم دوڑی چلی آؤ گی، میرا بچہ کہتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگا لو گی، میرے سر کو
اپنی گود میں رکھ کر میرے زخموں کی ٹکور کر کے مجھے اس دنیا سے رخصت کرو گی۔ لیکن میری ماں موت کے فرشتے نے چند لمحوں کی اجازت بھی نہ دی۔ سنا ہے قیامت کے روز بچوں کو ماں کے حوالے سے پکارا جائے گا، بس ماں تم سے اتنی سی التجا ہے کہ اس دن تم مجھ سے منہ مت پھیر لینا۔ تمہاری محبت کا طلبگار تمہارا بیٹا امجد۔ علیشہ کی کہانی وہ سچائی ہے جو اس معاشرے میں ہر خواجہ سرا کے ساتھ پیش آتی ہے۔ ہم لوگ کیوں ان کو انسان نہیں سمجھتے؟ ہم لوگ کیوں ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں؟ ہم کیوں بھول گئے ہیں کہ یہ لوگ بھی انسان ہیں، ان کے سینے میں بھی دل ہے، یہ بھی جذبات رکھتے ہیں، ان کا خون بھی سرخ ہے، ان کو بھی ہماری طرح تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ ان کو حوث پرستی کا نشانہ کیوں بناتا ہے؟ کیا یہ لوگ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یقیناً یہ انسان ہیں، یہ جذبات رکھتے ہیں اور ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ خدا را ان لوگوں پر رحم کیجیے، کیونکہ مظلوم کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔